جو بینچ بنایا گیا اس سے ایک عام آدمی تک فوائد پہنچیں گے۔ جتنے بھی سپریم کورٹ کے 17 ججز ہیں ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا جائے۔ خاص حکمی جو آئینی بینچ ہے اس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز یہ مخالفت میں تھے۔ 20ویں آئینی ترمیم کو تمام سیاسی جماعتوں نے قبول کر لی۔ فرینڈلی اپوزیشن تو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ شوگر کوٹڈ NRO جو ہے وہ اس وقت PTI حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے شور جا اتنا رہا تھا۔ ہے، شور اتنا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا کہ سیاست یہ نہیں ہوتی۔ PTI کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملائے اور کام چلاؤ پالیسی کے تحت آگے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میرا نام ثاقب راٹھور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انقلابی زمانہ۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان خبروں کی زینت بنا رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے بعد آئینی بینچ جس کے لیے ترمیم کی گئی تھی، 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی، اس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کون ہے اس کے اندر اور کون اس کے امپیکٹ کیا پڑیں گے، کیا ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں فیصل حکیم صاحب۔ فیصل صاحب، پورا دن آپ سپریم کورٹ میں رہے، کیا دیکھا آپ نے؟ کیا جو بینچ بنایا گیا اس سے ایک عام آدمی تک فوائد پہنچیں گے؟ کون بینچ میں شامل ہے، ذرا تفصیل بتائیے گا۔ دیکھیں، جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ 12 ارکان پر مشتمل ہے، جس کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ ہیں، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، وزیر قانون اعظم نذیر طارر، اٹارنی جنرل منصور عثمان، شیخ آفتاب جو حکمران جماعت سے ہیں، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے فاروق ایچ نائک، PTI سے شبلی فراز اور عمر ایوب، اور اس کے علاوہ اختر حسین جو وکلاء کے نمائندے ہیں، اور روشن خورشید بروچہ شامل ہیں۔ آج اس کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے دوران آئینی بینچ کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے یہ تجویز ایک سامنے آئی جو PTI کے جو ارکان تھے ان کی طرف سے تھی کہ جتنے بھی سپریم کورٹ کے 17 ججز ہیں ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا جائے، ان پر آئینی بینچ بنا دیا جائے، لیکن اس کی جو ہے وہ حکومتی ارکان نے مخالفت کی، اور اس کے بعد یہ طے پایا کثرت رائے سے اور 7-5 سے یہ فیصلہ ہے۔ جو 7 ارکان ہیں ان میں جو حکومتی ارکان ہیں وہ سارے ایک سائڈ پہ تھے۔ جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، ان کے علاوہ عمر ایوب اور شبلی فراز یہ مخالفت میں تھے۔ تو کثرت رائے سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ 8 جو چاروں صوبے ہیں، چاروں صوبوں سے 2 جو سپریم کورٹ میں ججز ہیں ان کے وہ لے کر ایک بینچ بنایا جائے۔ تو اس کے بعد کثرت رائے سے 7 رکنی جو آئینی بینچ ہے اس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں جسٹس امین الدین جو ہیں وہ کیونکہ وہ سب سے سینئر ہیں تو وہ سربراہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن عطر اور جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اور یہ بینچ جو ہے وہ ابتدائی طور پر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ کے لیے 60 دنوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور جتنے بھی آئینی کیسز ہیں وہ اس بینچ کو منتقل کیے جائیں گے۔ اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا اجلاس 2 ہفتے بعد دوبارہ ہونے جا رہا ہے، جس میں جو سندھ اسمبلی کی قرارداد ہے اس حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے آپ کی کہ یہ جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئینی کیسز جو چلتے ہیں وہ کیونکہ مسلسل چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند ماہ سے بھی اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں مسلسل شروع ہیں، تو اس سے جو ایک روٹین کے کیسز ہیں جو عام سائل ہیں ان کے کیسز التوا کا شکار بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز ہے کہ انصاف کی جلد فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تو اس کے لیے آئینی بینچ بنایا گیا۔ جتنے بھی آئینی کیسز ہوں گے وہ آپ سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے آئینی بینچ کو۔ اس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ کے دیگر ججز ہوں گے وہ فری ہو جائیں گے، وہ ان کے پاس ذرا بوجھ کم ہو جائے گا، تو وہ عام جو کیسز ہیں وہ سننے میں اور انصاف کی جلد فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ عام آدمی کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی فریق ہے اور اپوزیشن جماعت بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو یا نہ ہو یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ فائدہ تو یقیناً بات ہے، جب ہر پاکستانی کو فائدہ ہوگا، جب ہر پاکستانی کو انصاف ملے گا تو اس کا اثر تو سب جماعتوں پر پڑے گا، ہر شخص پر پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو اختلاف ہے وہ بڑا شدید ہوگا، اور 2 سینئر ججز کا خط بھی چیف جسٹس کو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سامنے آ گیا تھا صبح۔ اس کے بعد امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید اپوزیشن اور وہ 2 سینئر ججز جو ہیں وہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب
جب انہوں نے اجلاس میں شرکت کر لی ہے تو یہ بڑا ایک واضح ثبوت ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو تمام سیاسی جماعتوں نے قبول کر لیا اور ان 2 سینئر ججز نے بھی قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ جوڈیشل کمیشن میں گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جی جسٹس منیب اختر جب انہوں نے اس آئینی ترمیم کے تحت بنے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت کر لی تو تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ وہاں پر انہوں نے اپنا اختلاف ضرور رکھا، لیکن جو شمولیت ہے 26ویں آئینی ترمیم پر یہ اتفاق۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈیل کی جو یا این آر او ایک کوٹڈ شوگر کوٹڈ این آر او کی طرف وہ قدم بڑھ رہے۔ دیکھیں فرینڈلی اپوزیشن تو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں کتنے کچھ ان کے ارکان تھے، کیا انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد گزشتہ روز جو ترامیم ہوئی سروسز چیفز اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کوئی ایک بیان بھی آپ کے سامنے نہیں آیا ہوگا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر ایسے بس نہیں، میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں، جب میں نے بیرسٹر گور سے پوچھا کہ آپ سب پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے، تو میں نے یہ سوال پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری جو سیاسی کمیٹی ہے، جو پارلیمانی کمیٹی ہے، یہ میں فرد واحد میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کچھ بول سکوں۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شوگر کوٹڈ این آر او جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے۔ دیکھیں شوگر کوٹڈ ہے نہیں، کچھ چیزوں میں معاملات مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں طے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز سامنے آ گئی تھی کہ حکومت کون سے بل پیش کرنے جا رہی ہے، کون سی ترامیم لا رہی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس پر نہ تو پہلے اور نہ بعد میں، جبکہ جو احتجاج ایوان کے اندر بھی کیا گیا وہ بس ایسے ہی احتجاج تھا کہ بس ہو جائے، نکل جائے ہمارا احتجاج، بس ریکارڈ ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ بھی بیرسٹر گور کی طرف سے سامنے آیا، ایک میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، شور اتنا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس، آپ کو پتہ نہ ہو، آپ رکن پارلیمنٹ ہو، ایک پارٹی کی سربراہی کر رہے ہوں، اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے، اس کے چیئرمین ہو، اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ پارلیمنٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے اجلاس سے کئی گھنٹے پہلے جب حکومت کی طرف سے بھی اعلان کر دیا گیا کہ وہ آج کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ نہیں چلا۔ سروسز چیف کی بات ختم ہو گئی، اب 5 سال کے لیے وہ ہو گئے، اب پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملائے اور کام چلاؤ پالیسی کے تحت آگے چلے؟ اب اور کیا رہ گیا، اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے میں سمجھ لیں کہ بڑی ساری چیزوں پہ معاملات شوگر کوٹڈ کا لفظ استعمال کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو احتجاج ہوئے وہ احتجاج کس طرح کے تھے، ابھی احتجاج کون سا ہونے جا رہا ہے، ابھی تو احتجاج کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، ان کو یہی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ اتفاق ہونا یا اچھے مل کے چلنا یا اس طرح کا کمیٹیز بھی تو چیئرمین شپ ان کے پاس آ گئی ہے، اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت ساری چیزوں پہ اتفاق ہونا یا مل کر چلنا، سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، اور جو پی ٹی آئی تھی اس نے کافی عرصے سے یہ دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ مشیر کو یہ اچھا ملا ہے، وقت کی نزاکت کہہ سکتے ہیں۔ اتنا عرصہ آئسولیشن میں رہنے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ سیاست یہ نہیں ہوتی، اس آئسولیشن میں وہ مسلسل ٹوٹ رہے تھے۔ عمران خان وہ تو دیکھیں وہ تو خاموش ہونے ہی ہیں، جب ساری چیزیں باہر سے طے ہو رہی ہیں اور سب معاملات طے ہو رہے ہیں تو انہوں نے تو خاموش ہونا ہی ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے یہ دعا کریں کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہو اور پاکستان کے لیے بہتر۔ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، لیکن ایک جو سوال ہے وہ اس وقت پیدا ہو رہا ہے ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے افراد جو کارکنان ہیں، کہ جی کیا این آر او مل رہا ہے، کیا ڈیل ہو رہی ہے یا ڈیل ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر جو موجودہ سینیریو تھا فیصل حکیم نے مکمل طور پر آپ کو آگاہ کر دیا کہ ڈیل ہو نہ ہو لیکن شوگر کوٹڈ این آر او اس وقت ضرور چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی باتیں مانی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔